هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن، روحانية يومك غير، والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير، يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواصاة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قلنا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، وهو شهر أوله رحمة، أوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، یہ وہ حدیث ہے یا اسے وہ خطبہ کہیے کہ جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی آمد کے موقع پر شعبان کے اخیر میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرمایا، اور جمع فرما کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اللہ دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کو ثواب دے گے۔ اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا: جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا کہ جس کے بعد اسے کبھی پیاس ہی نہ لگے گی تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: اس ماہ مبارک کے ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں تخفیف کر دے، کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا
اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ مبارکہ تھا جو رمضان المبارک کی آمد پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرما کر آپ نے فرمایا کہ کتنا عظیم مہینہ تمہیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، جس میں کہ چند باتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جس میں ایک رات ہے کہ اگر اس رات میں کوئی جاگ کر عبادت کر لے اسے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور وہ رات کون سی ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات لیلۃ القدر، اللہ رب العزت نے اس رات کی فضیلت میں پوری ایک سورۃ القدر کے نام سے نازل فرمائی، تو اس میں عبادت کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ نیکیوں کا بھاؤ اس ماہ میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص نفل عبادت کرتا ہے اللہ اسے فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں، جو کوئی فرض ادا کرتا ہے دیگر وقت اوقات کے اندر 70 فرضوں کے برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی لیلۃ القدر میں پوری رات عبادت کر کے اللہ کو خوش کر لے، اللہ اسے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے ہر دن کے ساتھ اس کو جوڑ رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی معمولی سی بھی کوئی اگر نیکی کر لیتا ہے اللہ اس نیکی کو اگر وہ نفل ہے تو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، کوئی فرض ادا کرتا ہے اللہ رب العزت 70 فرضوں کے برابر اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا کہ کوئی روزے دار کو افطار کرا دینے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس اتنا جو ہے سامان نہیں ہوتا کہ ہم روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک کھجور کھلا دے، ایک لسی کا ایک گھونٹ پلا دے تو اللہ اس پر بھی اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے اور جو ہے غم خواری اور صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ آدمی کو اس میں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بھوکا رہنے کی وجہ سے کس قدر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس رزق کا انتظام نہیں ہے، وہ فاقوں پر فاقے کی زندگی گزارتے ہیں، تو اس سے ایک شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا اپنی نعمتیں ہمیں کھلا رہا ہے، اور غربا اور مساکین کے ساتھ جو ہے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ اخیر میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ کا اول حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے اور تیسرا حصہ آگ سے آزادی ہے۔ 3 طریقے کے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے ہی سے اللہ کی عبادتوں میں منہمک ہوتے ہیں، جن سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں، جب گناہ ہو جاتا ہے تو بے چین ہو کر فوراً جو ہے اللہ سے توبہ اور معافی تلافی کر لیتے ہیں۔ ایسے بندوں کے لیے یہ مہینہ پہلے دن سے رحمت ہے۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اتنے گئے گزرے نہیں ہوتے، جن سے کچھ نہ کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، تو وہ پہلا عشرہ پوری طرح سے عبادت کرنے کے بعد، روزوں کا اہتمام کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جنہوں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا، اللہ رب العزت کے احکامات کو پس پشت ڈالا، بہت گناہ کیے، وہ افراد جب عمومی ماحول کو دیکھ کر وہ چینج ہونے لگتے ہیں، مسجدوں میں آنے لگتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرنے لگتے ہیں، پورے ماہ کے ایک عشرہ، دوسرا عشرہ، پورے 20 دن روزے رکھنے کے بعد جب وہ تیسرے عشرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس لائق ہو جاتے ہیں کہ رحمت خداوندی ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور اللہ اپنے فضل سے انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ تو اتنا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہمیں میسر ہوا ہے پوری طریقے سے اس سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔